یوم آزادی پاکستان کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور مجھے صحیح معنی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی جماعتیں کم تعداد میں، کافروں کی بڑی بڑی جماعتیں جو کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، یہ ان پر غالب آ جاتی ہیں اور بھاری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی جنگوں کو دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ اقدس میں جو جنگیں ہوئیں، جو مارکے ہوئے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی۔ وہ پہلی جنگ جس کو مارکۃ الکبریٰ اور بدر الکبریٰ اور جنگ عظیم، کفر و اسلام کی پہلی ٹکر بدر کے میدان میں واقع ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کا ایک بڑا لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر جرار۔ مگر آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا کرنا کہ پروردگار عالم نے 313 کو 10,000 کے لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی، کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا پلہ بھاری کر دیا، پروردگار عالم نے ان کا جھنڈا بلند کر دیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کی تصویر ہے کہ چھوٹی جماعتیں بعض اوقات بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تمہارا پلہ ہی بھاری رہے گا، تمہارا جھنڈا ہی بلند رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے، تم سچے اور پکے مومن ہو اور سچے اور پکے نبی علیہ السلام کے غلام ہو، غلامی رسول کا دم بھی بھرتے ہو، نبی کے سچے نوکر بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، فرمایا پھر رب تمہیں کہیں شرمسار نہیں کرے گا، رب ہر جگہ تمہیں سرخرور فرمائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، فرمایا اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، فتح پا لیتی ہیں، کامیابی پا لیتی ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیے آپ، ادھر نمرود تھا جس کی سلطنت شرق سے غرب، شمال سے جنوب، پوری روئے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف خالی ہاتھ اور تنہا حضرت ابراہیم تھے۔ نمرود جس کے پاس دنیا کے خزانے، دنیا کا مال و متاع، جاہ و جلال، سلطنت، حکومت، بادشاہت، لشکر، فوج، سپاہ، بہت کچھ ہونے کے باوجود وہ نمرود کیسے مغلوب ہوا؟ رب نے خالی ہاتھ
اور تنہا آنے والے حضرت ابراہیم کو کیسے فتح عطا فرمائی؟ رب نے اس سچے اپنے بندے کی مدد کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا کہ مچھروں کے ذریعے رب نے سلطنت نمرود کا ستیہ ناش کر دیا، اسے نیست و نابود کر دیا، اسے رب نے فنا کر دیا۔ رب نے نمرود اور اس کے لشکر کو مغلوب کیا۔ تنہا ابراہیم آئے تھے، رب کائنات نے تنہا آنے والے ابراہیم کو غالب کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے فرعون اور موسیٰ۔ فرعون کون ہے؟ فرعون بہت بڑا بادشاہ، ظالم بھی، جابر بھی، سلطنت بھی، حکومت بھی، سپاہ بھی، فوج بھی، مگر ادھر موسیٰ ہیں، اور موسیٰ بھی تنہا وہ میدان کے اندر جب گئے نا، وہ ٹنوں کے حساب سے وہ رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، اور وہاں فرعون کی سپاہ اور فوج بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اسے پھینکو نا ذرا، یہ عظیم اژدہا بن جائے گا۔ اور ایسا عظیم اژدہا بنا کہ رب نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی لکڑی کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا کہ ٹنو اور منو کے حساب سے لکڑیاں اور رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں انہیں بھی نگل گیا، اور فرعون کے محل کو بھی نگلنے لگا تھا کہ موسیٰ نے روک لیا۔ حضرات گرامی، رب نے موسیٰ کو فرعون پر غالب کر دیا۔ بظاہر کوئی موازنہ نہ تھا، بظاہر کوئی مقابلہ نہ تھا، بظاہر دیکھو تو وہ بہت کچھ ہے، طاقت میں، قوت میں، سپاہ میں، فوج میں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک کمزور، صرف سچا ایمان اور سچی تڑپ اور توحید کے پیغام پہنچانے کا جذبہ صادق آپ کے دل کے اندر فراما تھا۔ خدا کی محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا غالب تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے فتح مکہ ہے، فتح مکہ، وہ کفار مکہ جن پر طاقت کا بھوت سوار تھا، اور وہ اپنی طاقت کے زوم میں مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً حملے کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی جان مال کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مکہ کو فتح کر کے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں ہے، یہ خدا کی قدرت کے معجزے ہیں کہ وہ کبھی کبھار بے سر و سامان لوگوں کو، ایسے لوگوں پر جن کے پاس ساز و سامان بھی ہوتا ہے، جن کے پاس قوت و طاقت بھی ہوتی ہے، غلبہ عطا کر کے اپنی قدرت کا اعجاز دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا اعجاز دکھاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جہاں پر مغلوب آنے والے اور غالب آنے والے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھاتا رہا، اور دوسرا وہیں پر اللہ رب العزت نے اس میں اصول اور قوانین بھی بتائے کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے والے ایک کچھ نہ تھے، یہ الگ الگ تھے۔ یہ کیا تھے؟ الگ الگ تھے۔ اسی الگ الگ والے نظریے کی بنیاد پر، جدا جدا ہونے والے نظریے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہی نظریہ حضرت ابراہیم نے پیش فرمایا، انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، اپنے چچا بت فروش، بت پرست آزر سے کہہ کر یہی نظریہ حضرت آدم نے پیش کیا، اور یہی نظریہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ سرکار نے مکہ جیسا پیارا وطن چھوڑا، مکہ جیسا پیارا علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، اور چھوڑ کر بتا دیا، فرمایا کہ میرے غلاموں
یہ مکہ جیسا وطن میں کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور وطن کو کیوں قربان کر رہا ہوں؟ اس لیے قربان کر رہا ہوں تاکہ جو میرے پاس دین آیا ہے وہ دین اونچا رہے اور غالب رہے. دیکھیں، جہاں پر دین کا غلبہ نہ ہو، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں دین کی معاذ اللہ مغلوبیت ہوگی، دین کی جگ ہسائی ہوگی، دین کو مذاق اور مسخری مرا لیا جائے گا، دین کے احکامات کو پائمال کیا جائے گا، اور دین والوں کے ساتھ اور اسلام والوں کے ساتھ مذاق اور مسخری کر کے انہیں کمزور سمجھا جائے گا، اس علاقے میں رہنا بھی نہ چاہیے، اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ دیکھیے مکہ والے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے نا، اذیتیں پہنچاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اوجڑیاں ڈال دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب اب مکہ کو چھوڑ دو، اب مدینہ چلے جاؤ. اگرچہ آپ کی ولادت بھی یہاں، آپ کے آب و اجداد کا گھر بھی یہاں، میرا گھر بھی یہاں، مطاف بھی یہاں، صفا مروہ بھی یہاں، مقام ابراہیم بھی یہاں، آب زمزم بھی یہاں، حجر اسود بھی یہاں، یہ مقامات مقدسہ کا گہوارہ بھی ہے، رحمتوں اور برکتوں کا گھر بھی ہے، آپ کی جائے پیدائش بھی ہے. مگر اس کو اس لیے چھوڑیں تاکہ آپ کا دین غالب رہے، آپ کا جھنڈا بلند رہے. مصطفیٰ نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو پیغام دے دیا، میرے غلاموں جہاں دین کی جگ ہسائی ہو رہی ہو وہاں مت رہنا، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا تاکہ تمہارے دین کو اقتدار بھی حاصل ہو جائے، غلبہ بھی حاصل ہو جائے. حق چاریہ یا توجہ فرمائیں، بڑی اہم بات ہے. سرکار دیکھ رہے تھے نا کہ جہاں ہم پر اوجڑیاں ڈالی جاتی ہیں، جہاں ہمیں پتھر مارے جاتے ہیں، جہاں ہمارے غلاموں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جن کے جسموں پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کیا وہاں ہم اقتدار قائم کر سکتے ہیں؟ وہاں ہماری حکومت ہو سکتی ہے؟ اور جب حکومت اور اقتدار نہیں ہو سکتا تو کیا وہاں ہم اپنے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ وہاں اسلام کے پیغام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اسلام کے اصولوں اور قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی کچھ حضور نے دیکھا تھا. حضرات گرامی، جب ہمارے آبا و اجداد ہندوستان کی دھرتی پر رہتے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا کہ 200 سالہ دور حکومت انگریز کا، پھر انگریز سے جان چھڑانے کے بعد ہندوؤں کی اکثریت مسلمانوں کو کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی، حکومت نہیں کرنے دے گی. جب حکومت و اقتدار ان کے پاس نہیں ہوگا، یہ قرآن کا قانون نافذ نہیں کر سکیں گے، یہ نبی علیہ السلام کے نظام کو نافذ نہیں کر سکیں گے، یہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے. تو حضرت مجدد الف ثانی نے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ ہندو یہاں کثیر تعداد میں رہتے ہیں، مسلمان کم تعداد میں ہیں، اور یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. جب اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، یہاں اسلامی حکومت بھی قائم تھی، پھر انگریز نے یہاں ڈیرا ڈالا، 200 سال اس نے حکومت کی، پھر اس کے بعد ہندو ہم پر غالب آ جائے گا تو مسلمان ہمیشہ مغلوب رہے گا. مسلمان نہ اسلامی احکام نافذ کر سکے گا، نہ نبی پاک کا نظام نافذ کر سکے گا. حضرت مجدد الف ثانی نے کہا مسلمان اور قوم ہے، ہندو اور قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، جن کا رہن سہن جدا، جن کا کھانا پینا جدا، جن کا اٹھنا بیٹھنا جدا، جن کا بولنا چالنا جدا، جن کی عبادت گاہیں جدا، جن کی عبادت جدا. وہ گائے کا پیشاب پینے والے، یہ آب زمزم پینے والے، وہ 35 کروڑ خداؤں کی پوجا کرنے والے، یہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے. دو قومی نظریہ زندہ باد، دو قومی نظریہ زندہ باد، نظریہ پاکستان کا تحفظ زندہ باد. بولو نا محبت کے ساتھ.
یہ نظریہ تھا جس کو پہلے حضرت مجدد علی ثانی نے پیش فرمایا، اور البیرونی مسلمان فلسفی اور مسلمان سائنسدان گزرا ہے البیرونی کے نام سے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ رہنے والے تو کسی اور علاقے کے تھے، مگر ہندوستان میں آئے تو یہاں کی فضا پسند آ گئی، اور انہوں نے کئی سائنسی ایجادات بھی کی ہیں۔ البیرونی اس نے کہا میں نے قریب سے دیکھا مسلمانوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی، ان کا ہر طور طریقہ جدا جدا ہے، بے شک خاندان ایک ہو مگر کٹھے رہ نہیں سکتے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ البیرونی نے دو قومی نظریہ پیش کیا، ہندو مسلم دو قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے، یہ اتحاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجدد علی ثانی نے بھی پیش کیا۔ مجدد علی ثانی کے بعد سب سے پہلے دو قومی نظریہ کس نے پیش فرمایا؟ اب ذرا توجہ کرنا، آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں، تاریخ ہند اور تاریخ برِ صغیر پڑھ کر دیکھیے۔ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد مئات سابقہ و حاضرہ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ انگریز کے خلاف میرے دادا مولانا رضا علی خان بریلی نے اور میرے والد رئیس المتکلمین امام نقی علی خان بریلوی نے اور مجاہد اول جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی شہید نے اور مفتی صدر الدین عزردہ نے، مفتی عنایت احمد کاکوروی نے، مفتی کفایت علی کافی مورا خیر آبادی نے، اور اسی طرح کئی علماء سید احمد اللہ شاہ مدراسی نے اپنے اپنے فتاویٰ کے اندر اور اپنے اپنے افکار کے اندر یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مسلمان ایک ایسی پاکیزہ قوم ہے، اس کا مذہب ایسا صاف اور ستھرا ہے، ایسا شفاف ہے، ایسا پاکیزہ ہے، یہ اگر ہندو مسلم نے مل کر انگریز کو یہاں سے نکالا ہے یہ انگریز کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آنے والے وقتوں میں یہ ہندو کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کے لیے جیسے ضروری تھا ہندوستان کی دھرتی انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کرائیں، اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر الگ ملک قائم کریں تاکہ اس ملک کے اندر اپنی عبادت بھی کر سکیں اور اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی بھی گزار سکیں۔ یہ نظریہ ہمارے بزرگوں نے پیش کیا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پیش کیا، ہندو مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب جب انگریز یہاں سے چلا جانے لگا نا 1947 میں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ لوگوں نے ایک تحریک اٹھائی جس کو کہتے ہیں تحریک ترک موالات۔ تحریک ترک موالات یعنی انگریزوں کے ساتھ تعلقات چھوڑ دو، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ لین دین معاملہ اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا سب کچھ ختم کر دو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی، یہ دونوں بھائی صحیح العقیدہ تھے، یہ آپ کی خدمت میں اور کہنے لگے آپ تحریک ترک موالات کا حصہ بنے تاکہ انگریز کو دیش سے نکالا جائے، ہندوستان سے ان کو نکالا جائے۔ یہ چٹی چمڑی والے وہاں سے آ کر یہاں حکومت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مذہب کے یہاں رہنے والے کا انہوں نے زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس تحریک کو تم چلا رہے ہو، توجہ کرنا، اس تحریک میں صرف مسلمان نہیں، اس تحریک میں تم نے ہندوؤں کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ کن کو؟ ہندوؤں کو بھی تم نے شامل کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کافر ہیں انگریز برطانیہ سے آ کر یہاں حکومت کرنے والے، یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، مگر صاحب کتاب ضرور ہیں، اور یہ جو ہندو ہیں یہاں کے رہنے والے یہ تو مشرک ہیں، ان کی تو کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی مذہب ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اسے بیچتے ہیں، فرمایا جن کا خدا بک جائے ہم ان سے کبھی اتحاد نہیں کر سکتے۔
بولو بولو ذرا اونچی آواز میں، جن کا خدا بک جائے ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے. اب ذرا توجہ کرنا، جن کا خدا بک جائے ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے، یہ امام احمد رضا بریلوی فرماتے تھے. اب ذرا توجہ کرنا، ہم مسلمان تو وہ ہیں جن کا لیڈر بک جائے ہم تو اسے بھی نہیں مانتے، اور جن کا خدا بک جائے اسے کیسے مانے؟ گرمی اپنی جگہ پر، آپ کی ڈھیلی سبحان اللہ اپنی جگہ. بولو ذرا محبت کے ساتھ، لیڈر بک جائے یا رسول یا لیڈر بک جائے ہم تو اسے بھی نہیں مانتے نا کہ قائد بک گیا ہے. جب قائد بک جائے ہم تو اسے نہیں مانتے جس کا خدا بکتا ہو، ہم اس سے اتحاد کریں. آپ نے فرمایا دیکھو، ایک ہے یہودی عیسائی، وہ ہیں صاحب کتاب، وہ جو کافر یہاں آ کر حکومت کر رہے ہیں، انگریز ہندوستان پر 200 سال حکومت کی. اور یہ جو ہندو ہیں نا، ہندو، ان کے کئی کروڑ خدا ہیں، کئی کروڑ خدا. گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا تو کیا. آپ نے فرمایا اگر تم ان سے کرتے ہو ترک تعلق اور ان سے تعلق بناتے ہو، اپنی تحریک میں شامل کرتے ہو، توجہ کرنا، فرمایا یہ ایسے ہے، فر من المطر قام تحت المیزاب، ایک بندہ بارش سے بھاگتا 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 پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگ رہا تھا، بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھائی بارش آ رہی ہے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں. پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. وہ ناداں، وہ بارش پھر تو پاک اور صاف تھی، یہ پرنالے سے آنے والا پانی ہو سکتا ہے کہ پلید ہو سکتا ہے چھت پر کسی کی غلاظت پڑی ہو، پرندوں کی بیٹ پڑی ہو. وہ اوپلے کے ساتھ جو ہے نا، مطلب چھتیں کرتے ہیں نا، پلستر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اوپلا اور گوبر وغیرہ اس کے ساتھ شامل ہو کر پرنالے سے گر رہی ہو. آپ نے فرمایا ان کی ناپاکی کم ہے، ان کی ناپاکی زیادہ ہے. ناپاک وہ بھی ہیں، ناپاک یہ بھی ہیں، پلید وہ بھی ہیں، پلید یہ بھی ہیں، مگر وہ پلید ہے، یہ زیادہ پلید ہے، وہ ناپاک ہے اور یہ زیادہ ناپاک ہے. فرما جو ہے پلید اور ناپاک اس سے تعلق توڑ رہے ہو، جو زیادہ پلید ہے، زیادہ ناپاک ہے، اس سے تعلق جوڑ رہے ہو. فرما احمد رضا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی تحریک کا حصہ بنے، ہم انہیں بھی نکالیں گے، انہیں بھی نکالیں گے. مرضی یار آپ کی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے افکار کو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا؟ وہ شیخ الحدیث تھے مگر نعرہ یہ لگاتے تھے، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا نالے کو کافروں سے تعلق توڑا، مشرکوں سے تعلق جوڑا، کافروں کو دشمن بنایا، مشرکوں کو بھائی بنایا. میرے نبی نے مکہ کے مشرک جو رشتہ دار بھی تھے انہیں چھوڑا تھا، تم اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ فرما دو قومی نظریہ میرے مصطفیٰ نے مکہ کو چھوڑتے وقت پیش فرمایا تھا، ہم ہندو کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے. آپ نے یہ نعرہ لگایا 1920 میں. کب؟ 1920. بولو بولو. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1930 میں دو قومی نظریہ کا تصور پیش کیا. 1937 میں قائد اعظم نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی تحریک پر اسے قبول کیا، پھر اس کو آگے چلایا، بڑھایا. جس کا تعاون کرنے والے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت تھے، اس کے دست و بازو بننے والے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت تھے. اور مؤرخین نے لکھا ہے، پڑھو تاریخ ہند کو، خدا کی عزت کی قسم، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جاتے، جلسے کرتے، ان کے ساتھ اور لیڈران بھی ہوتے تھے اور سنی علماء مشائخ بھی ہوتے تھے. سنیو، تمہارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. جماعت اہل سنت پاکستان وہ جماعت ہے
جس کی ہر کارکن کو فخر ہونا چاہیے ہمارے جماعت کے کسی عالم اور کسی پیر اور کسی شیخ نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی. ہم تو وہ تھے کہ ہم کہتے تھے قائد اعظم پیچھے بھی ہٹ جائے, ہم خون کے آخری قطرہ تک بہا دیں گے پر پاکستان بنا کے دم لیں گے. ہمارا کوئی پیر کوئی عالم مخالف نہیں تھا تحریک پاکستان کا, اور بڑی بدقسمتی ہے جو مخالف تھے اور زیرو تھے آج کتابوں میں انہیں ہیرو بنا دیا, اور جو ہیرو تھے انہیں زیرو بنا دیا. او طلبائے دین اور طلبائے دنیا, ذرا سمجھو اس بات کو. کالج میں پڑھتے ہو, یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, یہ طارق فرید درانی کا پیغام ہے اور چیلنج بھی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں دیوبند مولویوں کا کوئی بھی عالم ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو, پاکستان کی تحریک کا کوئی بھی موافق نہیں تھا. کوئی بھی موافق. پاکستان بنانے والے کون تھے؟ یا رسول اللہ کہنے والے. کون تھے؟ یا رسول اللہ کہنے والے. مگر تاریخ کا یہ سیاہ ترین باب ہے کہ جو ہیرو تھے انہیں زیرو بنایا گیا, جو زیرو تھے انہیں ہیرو بنایا گیا. بدقسمتی یہ ہے ہمارے اوپر بیٹھنے والے ہماری سرپرستی نہیں کرتے, ان کے اوپر بیٹھنے والے بڑی سرپرستی کرتے ہیں, بڑی سرپرستی کرتے ہیں. ہمارا کوئی بندہ اوپر چلا جائے نا, مسلک کچھ نہیں, ہم بس مسلمان ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے. ان کا اوپر چلا جائے نا وہ سب کچھ کرے گا. بولو ذرا محبت کے ساتھ, اے سنیا کو شروع کروں مارے ہیں. حضرات گرامی اس لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان. بولو ذرا پاکستان 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 بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, اور پاکستان بڑی مشکل سے بنا ہے خدا کی قسم. اس کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جام شہادت نوش کر کے. 27 رمضان المبارک تھی, ہر گھر ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. گانے باجے تھیٹر نہیں لگائے ہوئے تھے, رقص نہیں ہو رہا تھا, گانے بین باجے نہیں بن رہے تھے. رمضان شریف تھا, 27ویں رات تھی. اوے خدا کی عطا تو دیکھیں, خدا کی عطا تو دیکھیں. آج خدا برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ایسا کرم کرنے والا ہے, ایسی عطا کرنے والا ہے, ایسا فضل کرنے والا ہے, ایسا رحمت کا میم برسانے والا ہے. برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ماہ رمضان ہے, 27ویں کی شب ہے, ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے. رات کے 12 بج رہے تھے, ریڈیو سے یہ اعلان ہوا, اور اس تاریخ کا پہلا اعلان تھا. اے ہندوستان کی دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں, اے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیاں پیش کرنے والوں, ارے شہیدوں کے سائے میں, ارے 27ویں رات میں تنزل الملائکہ, فرشتے اتر رہے تھے. ادھر شہیدوں کے خون کی ندیاں بہ رہی تھی, ادھر اعلان ہو رہا تھا, ارے مبارک ہو پاکستان بن گیا, پاکستان بن گیا. بولو جواب دو ذرا اونچی آواز نال, زیادہ گرمی لگی ہے. پاکستان بنایا تھا. بڑے ڈھیلے ہو گئے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کتنی پاکیزہ گھڑیوں میں پاکستان کا اعلان ہوا. یہ آواز آئی ریڈیو سے, پہلی آواز تاریخ کی, ارے مبارک ہو پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے, پاکستان بن گیا ہے. اور جب یہ جلوس جلسے ہوتے تھے نا, گلی محلے سے گزرتے تھے, خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ قائد اعظم جا رہے تھے, دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نعرہ لگا رہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا قافلہ روک دو, جلوس روک دو. جلوس رک گیا, قافلہ رک گیا. آپ بچوں کے پاس چلے گئے, ایک چھوٹے بچے کو قریب کر کے کہا, بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, کس نے آپ کو یاد کرایا ہے؟ بچے نے کہا, بابا بس ہم یہی چاہتے ہیں جہاں محمد عربی کا دین نافذ ہو وہ ملک بن جائے.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نادانو، ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہتے ہو، بک بک کرتے ہو پاکستان معاشیات کے لیے بنا، پاکستان اقتصادیات کے لیے بنا، پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنا، پاکستان دنیاوی ترقی کے لیے بنا۔ اگر پاکستان نے معاشیات، اقتصادیات، روٹی کے لیے بننا تھا تو کیا اس کے لیے ہندوستان نہیں تھا؟ اس کے لیے یورپ نہیں تھا؟ اس کے لیے غیر مسلم ممالک نہیں تھے؟ اور 27ویں شب کو پاکستان کا تحفہ پلیٹ میں دے کر خدا نے قرآن کی لوریوں میں، فرشتوں کے سائے میں، شہیدوں کے خون میں پاکستان دے کر بتایا یہ مدینہ کے بعد اسلام کی دوسری سٹیٹ ہے، اسلام کی دوسری سٹیٹ ہے اور مرکز ہے اسلام کا دوسرا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ میں تو آگے بھی جا سکتا ہوں گھنٹہ، مگر چونکہ گرمی بھی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جوش جذبے کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، وقت نہیں وگرنہ عرض کرتے، دل دوز داستان جو ہے وہ تو آگے ہے، وہ تو آگے ہے نا، دل جلانے والی داستان۔ ہائے 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 ہائے، کتنی مائیں بہنیں آج بھی ہندوستان میں رہتی ہیں، کوئی ہندو بن کر، کوئی سکھ بن کر، مگر کسی کا نام سکینہ ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام زینب ہے، مگر وہ ہندو کے چنگل میں آئی تو وہ ہندو بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ ایک صحافی سے بات ہوئی کسی خاتون کی، اس نے کہا میں مسلمان ہوں مگر لباس سکھوں والا ہے، سکھ بن گئی ہوں۔ کہا چلیں تمہیں پاکستان لے چلتا ہوں۔ کہا نہیں پاکستان نہیں جا سکتی، اس لیے پاکستان نہیں جا سکتی کہ ان ہندوؤں نے میرا وجود ناپاک کر دیا تھا، وہ تو پاک سرزمین، مگر میں پاکستان کی وفا نبھا رہی ہوں۔ حضرات گرامی، دعا کرتا ہوں پروردگار پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یوم آزادی پاکستان کا دن ہے، میں پیغام دیتا ہوں حکمرانوں کو اور عوام کو کہ پاکستان کی قدر کریں۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہیں اسی پر لگی ہوئی ہیں، اسی پر لگی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی، سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، ذرا مہربانی فرمائیں، جتنی محبت